الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیرے سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ ہے اور رحمت کا اجالا، وہ آدم تا عیسیٰ سب سے ہے اعلیٰ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، جہاں کے سب حسین نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ آیا ہے حسن و امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، وہ ہر معجزے میں سب نبیوں سے اعلیٰ، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ شفقت میں اول، وہ رحمت میں اول، وہ آدم تا اول، وہ نوح تا اول، وہ ابراہیم تا اول، وہ اسماعیل تا اول، وہ حسن و یوسف تا اول، وہ آیا امت کو سینے سے لگانے، وہ امت کو آیا ہے سینے سے لگانے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک چند آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور ان آیات کریمہ کا تعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہے. کئی جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان جاری ہے. میرے دوستو، کائنات کے تمام ادیب، فقیہ، خطیب، کائنات کے تمام محدثین، تمام مقررین، تمام فضلاء، تمام فقہاء، تمام خطباء، حتیٰ کہ تمام اولیاء، حتیٰ کہ تمام انبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے. میرے دوستو، ایک آقا کی سیرت کا بیان، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا بیان اللہ جل جلالہ نے
تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے کیا، اور وہ سیرت کا بیان کیا تھا؟ تمام انسانوں کو اللہ جل جلالہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہماری سب روحوں نے گواہی دی قالوا بلا۔ یہ تو وہ تھا جس میں تمام انسان اکٹھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق ہمارے رب نے ہمیں دعوت دی۔ دوسرا وہ سیرت کا موضوع جس میں عام انسان نہیں تھے بلکہ صرف انبیاء کرام کی روحیں تھیں، صرف انبیاء تھے، عام انسان نہیں تھے۔ پیغمبروں کو اللہ جل جلالہ نے اکٹھا کیا اور قرآن اس پر گواہ ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو اللہ جل جلالہ نے اکٹھا کیا اور ہر کسی سے کہا کہ تمہیں کتاب دوں گا، تمہاری باری آئے گی، تمہاری امت ہوگی، تم نبی ہوگے، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ لیکن سب سے بعد میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ثم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میرا نبی آئے گا، پھر میرا نبی آئے گا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جیسے دنیا میں ایک محفل سجائی جاتی ہے، ایک نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے یا ایک کانفرنس ہوتی ہے، تو ایک اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کے پہلے فضائل بیان کرتا ہے کہ فلاں مولانا، فلاں 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 قاری اور فلاں حافظ اور فلاں شیخ اور فلاں، یہ سب تمام تعریفات اس کی کر کے اور پھر اس کو بلاتا ہے۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے اللہ جل جلالہ نے 1,23,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، اور جب ان کو بھیجا تو ان سے وقت پر کہا گیا کہ جاؤ کتاب لینے کے لیے، یعنی آؤ میرے پاس کتاب کے اخذ کے لیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا طور پہ آؤ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنی عبادت گاہ میں آؤ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اپنی عبادت گاہ میں آؤ، یوشع سے کہا، یحییٰ سے کہا، زکریا سے کہا، ذوالکفل سے کہا، دانیال سے کہا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا۔ جو رسول تھے 313، ہر رسول کی باری آئی تو اسے کہا کہ فلاں جگہ آؤ تو تمہیں تمہاری کتاب ملے گی، تمہیں تمہارے صحیفے ملیں گے۔ لیکن ہر صحیفے اور ہر کتاب کا مجموع اور خلاصہ کیا تھا؟ تورات کا خلاصہ اور مجموعہ یہ تھا کہ پھر میرا نبی آئے گا، بس یہ لفظ پوری تورات کا خلاصہ، پوری انجیل کا خلاصہ، پھر میرا رسول آئے گا، پوری زبور کا خلاصہ، پھر میرا رسول آئے گا۔ یعنی تمام رسول جتنے بھی آئے سب نے یہ دعوت دی اور سب نے یہ دعائیں بھی کی، سب نے یہ دعائیں بھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو صدیق اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل مانا دوست،
ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو صدیق اللہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ لیکن ہمارے آقا کو، ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے ہیں اور ان کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام اس موقع پر پہنچ آئے اور ان صحابہ سے کہا آپ لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم یہ گفتگو کر رہے کہ ابراہیم کو اللہ جل جلالہ نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔ فرمایا مجھے اللہ جل جلالہ نے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل کا معنی بھی ہے دوست اور حبیب کا معنی بھی دوست ہے، لیکن خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ ہر راز اس کو نہیں دیے جو راز حبیب اللہ کو دیے، اور پھر ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا، ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا۔ میرے دوستو، اگر انسانی سوچ ہو تو میں کیا اس نبی کی سیرت بیان کروں جس کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کی سیرت کیسی ہوگی جس پہ اللہ پاک کو 23 سال لگ گئے۔ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ کان خلق القرآن کے ضمن میں کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، تو اس نبی کی سیرت میرے جیسا طفل مکتب کیا بیان کرے، میرے جیسا طالب علم کیا بیان کرے، جس کو بیان کرنے میں میرے رب کو 23 سال لگے۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ ہر نبی کی آمد ہوئی، ہر رسول آیا تو اسے بلایا گیا کہ آؤ اپنے صحیفے لے جاؤ، اپنی کتاب لے جاؤ۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے حضور کی محبت اور حضور کا حسن اور حضور کی سیرت دیکھنے کے لیے۔ جب اماں حلیمہ نے دیکھا آقا علیہ السلام کو تو اماں حلیمہ نے کہا یہ وہ بچہ ہے جو یتیم ہے۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں دور سے کیوں کہتے ہو، آؤ تھوڑا آنے والے کو دیکھو۔ دور سے کیا کہتی ہو، تھوڑا آؤ آنے والے کو تو دیکھو، آنے والا ہے کیسا، آنے والا ہے کیسا۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی ابل کر کنویں کے سر پر آ جاتا ہے۔ جب میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہوں تو راستے میں حجر اور شجر مجھے سلام کرتے ہیں۔ جب میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہوں تو ہوائیں اور جبال یعنی پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے
تو چاند اور تارے جھک کر مجھے سجدہ کرتے ہیں، میرے گھر کی طرف جھکتے ہیں۔ تم اس بچے کے متعلق کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بچہ جب سے میرے بطن میں آیا ہے تو میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی ابل کر کنویں کے سر پر آ جاتا ہے۔ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو آسمان، چاند اور ستارے جھک کر میرے گھر مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو آج تک ایسا سکون اور ایسی راحت میں نے نہیں دیکھی پوری زندگی میں۔ اور پھر اماں آمنہ آنسو بہانے لگی تو پوچھا گیا کہ اتنا بہترین بچہ اللہ جل جلالہ نے تمہیں دیا ہے تو آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ فرمایا کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتا، میرے نبی کا والد زندہ ہوتا، آج کاش کہ آج وہ زندہ ہوتا۔ یہی باتیں نبی کے حسن کے متعلق ہو رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور اس وقت اماں حلیمہ کی زبان پر تھا کہ ہمارا کام یہ ہے بچوں کو دودھ پلانا، ہم گھر گھر جاتے ہیں بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج تک ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا، آج تک ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میری کتنی عمر ہو گئی لیکن میں نے آج تک مکہ میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کیا فرمایا، اور اسے سنو تھوڑا سا۔ فرمایا میں پوری دنیا کی سیر کرتا ہوں، تاجر ہوں، تجارت کے لیے جاتا ہوں، شام جاتا ہوں، یمن جاتا ہوں، مصر جاتا ہوں، پوری دنیا کے چکر لگاتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم آج تک روئے زمین پر میں نے ایسا نہیں دیکھا، آج تک میں نے پوری روئے زمین پر ایسا نہیں دیکھا۔ لیکن جب یہ باتیں ہوئی، جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا تم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہو کہ آج تک ایسا نہیں دیکھا، میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں جو 1,23,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس آیا ہوں، جو 1,23,000 انبیاء کرام کے پاس آیا ہوں کم و بیش، لیکن آج تک کسی نبی میں ایسا حسن میں نے نہیں دیکھا جیسا آقا اور مولا حبیب اللہ علیہ السلام میں دیکھا ہے، ایسا حسن میں نے کبھی کسی نبی میں بھی نہیں دیکھا۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے انبیاء بھی اکٹھے ہو جائے تو میری نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں، میری نبی کی سیرت کا مقام کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ پر تو غور کروں، ذرا اپنے آپ پر تو غور کروں کہ میں کیا ہوں اور پھر کس کی امت میں آیا ہوں۔ ولادت تو صرف پیدائش تک ہے، جو لوگ صرف ولادت کی بات کرتے ہیں میں ان سے بھی مختلف ہوں، میری بات ان سے بھی مختلف ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری کیسی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، تمام انسانوں کی روحوں کے سامنے میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مفہوم اور خلاصہ اس کا کیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
ہم سب کی روحوں نے اس وقت گواہی دی تھی۔ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ایک جلسہ عالم ارواح میں میرے رب نے یہ کیا، ایک جلسہ یہ کیا، اور دوسرا جلسہ وہ تھا جس میں عام انسان نہیں تھے، دوسرا جلسہ وہ تھا جس میں عام انسان نہیں تھے، صرف انبیاء تھے۔ اور انبیاء کرام کو اللہ جل جلالہ نے اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اے میرے نبیوں، تمہاری سب کی باری آئے گی، تم سب کو میں کتابیں دوں گا، تم سب کو صحیفے دوں گا، اے 313 رسولوں، اے نبیوں، تم سب کی باری آئے گی، لیکن ثم پھر میرا رسول آئے گا، پھر میرا رسول آئے گا۔ یہ کس وقت فرمایا؟ یہ عالم ارواح میں میرے رب نے فرمایا، یہ عالم ارواح میں میرے رب نے فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ولادت کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کب فیصلہ ہوا تخلیق کا، تو فرمایا کنت النبی بین آدم و ماء والتین، جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی تھے، جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی تھے، اس وقت میرے رب نے میرے لیے تخلیق کی، اس وقت میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا، اس سے پہلے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کا پانی اور مٹی بھی ابھی نہیں اکٹھا ہوا تھا۔ ماء والتین، پانی اور مٹی بھی ابھی نہیں اکٹھا ہوا تھا، اس وقت اللہ جل جلالہ نے میرا فیصلہ کیا تھا۔ میرے دوستو، آج معاشرے کے کچھ جاہل یہ بھی کہتے ہیں نبی تیرے اور میرا جیسا، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ، اور بعض لوگ احناف ایسے علماء ہیں کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ کہ نبی کو یہ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تیرے میرے جیسا ہے، لیکن میں آج ان کو یہ کہتا ہوں کہ جب تمہاری مائیں بچے جنتی ہیں، جب ان بچوں کی ولادت ہوتی ہے، تمہارے گھر میں بدبو آتی ہے، تمہارے گھر میں بدبو آتی ہے، لیکن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب یہ بچے کی ولادت کا وقت آیا، اللہ کی قسم پوری کائنات میں خوشبو اور خوشبو ہو گئی۔ جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے، لیکن اللہ کا لاڈلا نبی آیا تو گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم ان کا ختنہ کرواتے ہو، تم ان کو سرمے لگاتے ہو، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کو نہ ختنے کی ضرورت پڑی، نہ سرمے کی ضرورت پڑی، نہ دنیا کی کسی خوشبو کی ضرورت پڑی، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے نظام کو دکھانے کے لیے، ان مخلوقات انسانیت کو دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو ایسا بھیجا کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے، ایسی روشنی ہو گئی اور ایسی خوشبو ہو گئی کہ جیسے میں نے کائنات میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی، اور ایسا چمکنے والا آیا کہ ایسی چمک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی چمک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تم اور میں نعوذ باللہ یہ دعویٰ کریں کہ میرے جیسا ہم بندہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج تھوڑی ابتدا سے آپ کو بات کروں کہ جب تم پیدا ہو تو تمہارا نام تمہارے ماں باپ رکھیں،
جب تم پیدا ہو تو تمہارے نام تمہارے ماں باپ رکھے، اور جب اللہ کا محبوب پیدا ہو تو اس کا نام عرش کا خدا رکھے، اس کا نام ہمارا رب رکھے۔ میرے دوستو، اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلوں، اور انسان اگر اپنی پیدائش کو دیکھے، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں پیدا ہوا، میں اگر پیدا ہوں تو میرے کان میں پہلے اذان دی جائے تو اس میں نبی کا ذکر، جس وقت میں بولنے لگوں اور مجھے کلمہ سکھایا جائے اس میں نبی کا ذکر، جس وقت نماز کا وقت ہو، اذان ہو، اس میں نبی کا ذکر، جس وقت اقامت ہو، تکبیر کہی جائے اس میں نبی کا ذکر، جس وقت تم نماز پڑھو تمہاری نماز اس وقت تک کامل نہیں ہے جس میں نبی کا ذکر نہ ہو۔ اور تھوڑا سا اس سے بھی آگے جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازہ میں بھی نبی کا ذکر، اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، جس وقت مجھے قبر میں دفنایا جائے وہاں بھی میرے نبی کا ذکر، اور اس سے بھی اور ایک قدم آگے چلوں، جب قیامت کا دن آئے تو وہاں پر بھی میرے نبی کے آب کوثر کا جام چھلکتا نظر آتا ہے، وہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آب کوثر کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں تو جنت کی حوروں کی جبینوں پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ تو صرف بات دنیا میں ختم نہیں ہوتی بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک جاتی ہے، عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک جاتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہم تو خوشیاں بھی مناتے ہیں اور غم بھی مناتے ہیں، لیکن ایک غم ایسا تھا کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کی قسم وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ پوری تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، پورے محدثین جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، سب کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے تشریف لے جانے کا دن ہے۔ جب وہ وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے جانے کا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، جب ان تک آواز آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو تلوار اٹھائی اور فرمایا جس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا میں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے تسلی دی ان کو، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ اندازہ لگاؤ کہ یہ پوری کائنات جس کی خاطر بنی، جس کی نبوت کی قسموں پر قرآن گواہ ہے، جس کی نبوت کی قسموں پر قرآن گواہ ہے، یہ حجر اور شجر، یہ عرشی فرشی تمام مخلوقات گواہ ہے کہ اس تمام مخلوقات کو، اس تمام کائنات کو، ہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کو کس کی خاطر پیدا کیا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر پیدا کیا۔
تو اندازہ لگاؤ کہ وہ دن کیسا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس دن آسمان کے فرشتے اور زمین کے حجر شجر بھی روتے. لیکن ایک نبی کا مؤذن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن بلال حبش کا رہنے والا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایسا دیوانہ تھا، جسے تپتی ریتوں پر لٹایا گیا، جسے دہا گیا اور جسے تپتی ہوئی ریتوں پر پتھروں میں کھینچا گیا، وہ بلال جب اس نے سنا تو اس نے مدینے کو ہی چھوڑ دیا. زمانے گزر گئی، بلال مدینے نہیں آیا. بعض کتابوں نے لکھے ہیں کہ 22 سال کے بعد آیا بلال مدینے، 22 سال کے بعد آیا. اور جب مدینے آیا تو مدینوں کے لوگوں نے دیکھا تو سب پیچھے ہو گئے کہ بلال زمانے گزر گئے، تمہاری وہ اذان نہیں سنی. فرمایا میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا. فرمایا انکار کر دیا، فرمایا اذان نہیں دوں گا میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھیجا. فرمایا کہ مجھے اپنے بابا جان کی یاد آ جائے گی، تھوڑی سی وہ تاریخ کا منظر سامنے آ جائے گا. اے بلال اگر تم نے اذان دی، اے بلال اگر تم نے اذان دی تو میرے بابا جان کی وہ یاد تھوڑی سی تازہ ہو جائے گی. اور اما فاطمہ سلام اللہ علیہا ہزاروں کا تارا آنسو بہا رہی. جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اذان دی تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے پر آئے اور غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. ایسا صدمہ اور غم لگا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور مدینے کے لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا تو بلال ہوش میں، اور فرمایا کہ جس ذات کی محبت میں اذانیں دیا کرتا تھا وہ آج نہیں ہے سامنے. آج اس کی یاد آئی اشہد ان محمد رسول اللہ پر، اس وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی بات ہوگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی میرے دوستو. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور محبت میرے جیسا طفل مکتب کیا بیان کرے، میرے جیسا طالب علم کیا بیان کرے جس پر میرے رب کو 23 سال لگ گئے، تو ہمارے جیسا طفل مکتب کیا بیان کرے گا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اسی کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ جو خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مانے گا، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی. میرے دوستو، اور دوسری آخری بات یہ کہتے چلا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تیرے میرے اور جیسا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جس وقت تم پیدا ہوئے تو تمہاری ماں نے کتنی چیخیں ماری تھی اور کتنی بدبو پھیلی تھی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کو نہ دائی کی ضرورت پڑی. ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں یا عورتوں کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور یا دائیاں، آج کل تو دائیاں ہیں بھی نہیں ہاسپٹلوں میں. لیکن جو کہتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں کہ تمہاری ماں ایسا بچہ جن سکتی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ جل جلالہ معاف فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو پوری کائنات میں روشنی ہو گئی، پوری کائنات میں روشنی ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو پوری کائنات میں خوشبو ہو گئی. اور یاد رکھو ابتدا کہاں سے ہے؟ عالم ارواح سے. کہاں سے؟ عالم ارواح سے. اور آخر کہاں ہے؟ وہ بھی ختم ہونے والا نہیں، وہ جنت ہے. وہ کیا ہے؟
جنت ہے۔ اگر جو کہے گا میں سنی ہوں تو اس کا یہ عقیدہ اس پر واجب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہے، اور ہم جب ان کو سلام کرتے ان کے روزے کے پاس تو ہمیں خود جواب دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو کہے کہ نعوذ باللہ ہمارے جیسا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ جاؤ اپنے باپ کی یا دادا کی قبر کھولو، تمہارا باپ اور دادا کیسا پڑا ہوا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے رب نے عالم ارواح سے شروع کی، اور پھر ہمیں بھی کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج ربیع الاول کا دن ہے اور سب لوگ شوق سے درود شریف پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود شریف پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و سندنا و رحمتنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے الہ، آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفوں کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔ یا اللہ، تعریفیں تو سب سے بہتر وہی ہیں میرے رب جو آپ نے کی ہیں۔ تمام مخلوقات کے انسان، جنات، جانور، یہاں تک کہ تمام انبیاء اور فرشتے بھی اکٹھے ہو جائے، آپ کی محبوب کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے رب۔ لیکن ہم جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میرے رب آپ کے اس عظیم دربار میں توبہ کرتے ہیں، اور جو باتیں کی ہیں میرے رب آپ کی رضا کے لیے کی ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم نے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے میرے رب۔ یا اللہ، اس کی محبت میں ہی لینا۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لینا جس میں آپ کی اور آپ کی محبوب کی محبت ہو، وہ کام ہم سے نہ لینا جس میں آپ کی اور آپ کی محبوب کی ناراضگی ہو۔ یا اللہ، ہمارے جتنے بزرگان اس گاؤں کے، وہ شہداء جو اس دن قرآن پڑھ رہے تھے، وہ شہداء طالب علم جو مشکات شریف کی تلاوت کر رہے تھے، عبارت پڑھ رہے تھے، اور پھر ان کی کھوپڑی اور ان کے گوشت مشکات کی کتاب پر، اور ان بچوں کے ٹکڑے ان قرآن پر پڑے تھے۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنے محبوب کی خاطر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما میرے رب، اور ان ظالموں کو ایسی سزا دے جو آپ کی کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت والوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو ایسی سزا دے کہ روح زمین پر ان کو عبرت کا نشان بنا، روح زمین پر ان کو عبرت کا نشان بنا میرے رب۔ یا اللہ، جہاں جہاں بھی دینی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، آج آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دنیا کے آمد اور جامد کا دن بھی ہے۔ یا اللہ حفاظت فرما میرے رب، یا اللہ حفاظت فرما میرے رب۔ یا اللہ، اور ہم سے وہ کام لے جس پر آپ کا محبوب خوش ہوتا ہے میرے رب۔ یا اللہ، جس پر آپ کے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اللہ ہم سے وہ کام لے۔ یا اللہ، جو باتیں ہم نے کی ہیں میرے رب، اہل اسلام کے جتنے مسلمان اس دنیا سے تشریف لے گئے، یا اللہ سب کی ارواحان کو اس کا ثواب پہنچا میرے رب۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے اس مسجد کی ابتدا سے انتہا تک جتنے خدمت کرنے والے تھے، خادمین تھے، اور جنہوں نے یہ مسجد آباد کی ابتدا سے انتہا تک، جو موجود ہیں اس دنیا میں، یا اللہ، یہ دنیا بھی ان کی اچھی کر دے اور آخرت بھی،
اور جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما الہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت ادا کرو، منځنه پس به انشاءاللہ